یہ نصیحت ہے جو سیدھا راستہ چاہتے ہیں، جن کو طلب ہے، تلاش ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ انکار بھی کرتے ہیں، تو ہم غافل نہیں ہیں. لیکن آگے اللہ نے ایک دھمکی دے دی، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن کافر کے لیے حسرت کا سبب بنے گا، افسوس کا سبب بنے گا. جو لوگ بھی اس پہ عمل نہیں کرتے ان سب کے لیے یہ قرآن قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا کہ کاش عمل کر لیتے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ یقینی چیز ہے، برحق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی آپ اس رب کی پاکی بیان کریں جو عظمت والا رب ہے. کیوں اللہ کے نبی کو اس سورت کے آخر میں حکم دیا گیا کہ اس رب کی بڑائی بیان کریں؟ اس لیے حکم دیا گیا کہ اللہ کی بڑائی ایک دفعہ دماغ میں آ جائے تو پھر اللہ کی باتیں سمجھ میں آنا آسان ہو جائیں گی. ابھی ہم اللہ کو ویلیو نہیں دیتے، ہم اللہ کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے. ہم ان چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. دکان سے نظر آ رہا ہے بھائی پیسہ آ رہا ہے، تو ویلیو کس کو دے گو آپ؟ دکان کو. وہ میں نے ایک چھوٹا سا بچی کا کلپ بنایا نا کہ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. گھر میں کون لاتا ہے؟ ابا. پکاتا کون ہے؟ جی اماں. کھاتا کون ہے؟ اس بچی نے کہا میں کھاتی ہوں. تو بچوں کو یہ تو بچہ سب سے زیادہ مانوس کس سے ہوتا ہے؟ ماں سے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے رزق دینے والا کون ہے؟ میری ماں ہے. بچہ باپ کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، حالانکہ اس ماں کو اور اس بچے کو دونوں کو کون کھلاتا ہے؟ باپ کھلاتا ہے. لیکن باپ اور ماں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بچہ کس کی طرف لپکے گا؟ ماں کی طرف. حالانکہ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ بھائی اگر ابا نے چھوڑ دیا تو نہ ماں کا رہے گا نہ باپ کا رہے گا. ماں بچے کو محبت سے پالتی بھی اسی بیس پر ہے کہ اس کو شیلٹر کس نے دیا ہوتا ہے؟ باپ نے. تحفظ کس نے دیا ہوتا ہے؟ باپ نے. ایک تھوڑی سی نامناسب مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ہم جانور پالتے ہیں، مرغیاں چوزوں کو سنبھال کے رکھتی ہے نا بڑی محبت سے، دائیں بائیں. میں نے بھی پالی ہوئی ہیں، بڑے انجوائے کر رہی ہیں نا اپنے چوزوں کے ساتھ، گھوم رہی ہیں. چوزے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مرغی نے ہمیں تحفظ دیا ہے. اصل تحفظ تو ہم نے دیا ہے بھائی. اوپر ہم نے جالیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ چیل کوے حملہ نہ کریں. روزانہ ان کو 3 ٹائم ان مرغیوں کو کھانا ملتا ہے. اگر یہ ہم ان کے لیے یہ چیزیں بندوبست نہ کریں تو مرغی کا باپ بھی نہیں پال سکتا. مرغی کا بولو باپ بھی نہیں پال سکتا ان چوزوں کو. 2 دن نہیں پال سکتی. کہاں سے لائے گی اتنا دانا بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی؟ اور چیلیں آپ نے دیکھا کتنی گھوم رہی ہیں، وہ چوزوں کو کہاں چھوڑتی ہیں. بلیاں الگ گھوم رہی ہیں، لیکن چوزے ہماری گود میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. جیسے ہم جا رہے ہیں نا تو ہم تو چوزا جیسے ہی اٹھاتے ہیں وہ چیختا ہے کہ بھائی ماں کی گود میں جانا ہے. اس کی محبت اپنی جگہ، لیکن بچہ وہ دیکھتا ہے جو اس کو سامنے نظر آ رہا ہے. وہ بھی ایک حقیقت ہے، ماں کی ویلیو تو بہرحال ایک حقیقت ہے. وہ باپ سے تھوڑا دور ہوتا ہے. پھر کسی حد تک باپ بھی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چلو جی ابا بھی جیب خرچی دیتے ہیں، ابا بھی گھمانے لے جاتے ہیں، کبھی گود میں اٹھاتے ہیں. لیکن بچے کو یہ بالکل نہیں پتا ہوتا کہ میرا باپ اور میری ماں جو میری خدمت کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے دانے اور گھٹلی کو کوئی ذات ہے جو پھاڑ کے تناور درخت بناتی ہے. کوئی ذات ہے جو جانور کو سوکھا چارہ کھلا کے اس کے تھنوں سے گاڑھا دودھ نکالتی ہے. کوئی ذات ہے جو سوکھا چارہ جانوروں کو کھلا کے ان کی گوشت پیدا کرتی ہے، چربی پیدا کرتی ہے. یہ چیزیں بچوں کو نظر نہیں آتی، لہذا بچہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اپنی ماں پہ.
تھوڑے دنوں بعد ایمان لاتا ہے اپنے باپ پہ. اللہ پہ ایمان لانے کے لیے اللہ کو پیغمبروں کو بھیجنا پڑتا ہے, خود سے نہیں مانتے. حالانکہ سب سے زیادہ کردار انسان پر احسان کرنے میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ماں باپ کی نعمت بھی اسی اللہ نے دی ہے, وہ نہ دیتا تو کون پالتا اتنی عزت کے ساتھ. یہ جو محبت ماں اور باپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے نا بچے کے لیے, یہ محبت گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خود بخود نہیں ہوتی, یہ قدرت نے ڈالی ہے, ایسے سافٹ ویئر انسٹال کی ہے قدرت نے. آپ کہہ سکتے ہیں نا بھائی اس نے جنا ہے وہ تو محبت کرے گی, نہ نہ نہ, بہت سے جننے والی محبت نہیں کرتی. بہت سے جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جنتی ہے بالکل بھی لفٹ نہیں کراتی. بھائی ویڈیو نہیں بنائی ہے, لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ. بہت سے جانور ایسے ہیں. مچھلیوں میں کتنی مچھلیاں, میں نے تو خود مچھلیاں پالی ہیں, دے دنادن بچے پیدا کیے. میں نے ایکویریم میں رکھی ہوئی تھی مچھلی, وہ جناب آیا ہوں رات کو, بچے ہی بچے, بڑے خوش ہو گئے, بھائی یہ تو مچھلیاں ہی مچھلیاں, سبحان اللہ. صبح اٹھاؤں تو 2-4 گھوم رہے ہیں ادھر ادھر, جان بچاتے پھر رہے ہیں, وہ بھی اپنی ماں سے. سب ہڑپ کر گئی. چڑیلوں کا ڈائن کا سنا تھا کہ بچے کھا جاتی ہیں, وہ بھی دوسروں کا سنا تھا کہ دوسروں کے بچے کھا جاتی ہے, اپنے بچے تو چڑیل بھی نہیں کھاتی ہوگی. کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن مچھلی کیا کر رہی ہے, ادھر بچے جنے اور کھانا شروع. 2-4 رہ گئے, میں نے اس کو پھر کسی طرح دوسرے ایکویریم میں شفٹ کیا. میں نے کہا یہ بھی ان کا بھی جنازہ پڑھنا پڑے گا ہمیں. تو ہے محبت کیا؟ نہیں. سانپ کی مادہ جب بچے جنتی ہے, انڈے دیتی ہے, مرغی اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہے, بچہ تو بات کی بات. آج ہمارے ایک دوست تھے نا, وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنی مرغیوں کے پاس, انجوائے کر رہے تھے. میں تھوڑی جب ریلیکس ہوتا ہوں نا تو ادھر, اس کے علاوہ میں کہیں ریلیکس نہیں ہوتا. جو مجھے فارغ ٹائم ملتا ہے نا دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے, وہ میں مرغیوں میں گزارتا ہوں. مور میں, مرغیوں میں, جانور میں, اس میں بڑا آدمی کو سکون ملتا ہے. چیک کرتا ہوں کیا نکلا, چوزا کتنا, ابھی کل کیا ہوا, دیکھو ایک انڈا ہم کو فنٹر گیری کی ہم لوگوں نے, وہ انڈا تھوڑا سا چوزا نکلنے والا تھا اس کا, تو ہم نے ایک طرف سے خود فنٹر گیری کر کے اس کا چھلکا اتار دیا نا, تاکہ بچہ کیا ہو, سہولت ہو اس کو نکلنے میں. وہ پھنسی گیا اندر. ہوا یہ کہ وہ ٹانگوں کی طرف سے ہم نے اس کے چھلکا اتار دیا. اب جب اگلے دن دیکھا بچہ پورا بن گیا, وہ ٹانگیں مار رہا ہے باہر نکلنے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ بچہ انڈے کے اندر بن کے ٹانگیں مارتا ہے اور آگے سے چونچ مارتا ہے, تو سپورٹ ملتی ہے نا ٹانگوں سے اس کو, یوں کر کے آگے جا کے. جب پیچھے ٹانگیں ہوا میں جا رہی ہیں تو آگے نکلے گا کیسے؟ ایسے مارے جا رہے ہیں اندر ہی. میں نے کہا ابھی پیدا ہوا نہیں, آدھا پیدا ہوا ہے دنیا میں, ابھی آدھا آیا ہے. وہ مارے جا رہے, باہر نکالو. ایسے نہیں جیسے لوگ بول رہے تھے باہر نکالو. تو میں نے جب دیکھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا. پھر ہم نے آگے سے اس کو چونچ کو کھول دیا نا, ہم نے خود ہی. ہم نے کہا آپ آپریشن سے ہوگا ابھی, یہ نارمل ڈیلیوری اب نہیں ہو سکتی. تو آپریشن یہی کیا, پورا انڈا ہم نے ایسے توڑ دیا نا تاکہ نکلا بھائی, تو وہ نکل گیا الحمدللہ. تو مرغی اپنے انڈوں کی بھی حفاظت کرتی ہے, ایسی حفاظت کرتی ہے نا. جب مرغی کڑک ہو کے انڈوں پہ بیٹھتی ہے, آپ ذرا انڈا ہٹاؤ تو صحیح. ہمارے یہاں ہوا یہ کہ یہ میں مرغیوں کے واقعات سنانے کے لیے نہیں بتا رہا. آپ بولیں گے مجھ سے اپنے پنجرے کو لے کے بیٹھ جاتے ہو, میں سمجھانے کے لیے, مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے نا. مشرکین مکہ قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکھی مچھر کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں, مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے کہا مکھی مچھر کی مثال جو ہم دے رہے ہیں نا, یہ مثال فٹ بیٹھ رہی ہے کہ نہیں بیٹھ رہی ہمارے دعوے پہ, اس کو دیکھو. اللہ نے کہا تھا کہ تم مچھر بھی نہیں بنا سکتے. مکھی تم سے کچھ لے کے اڑ جائے تمہارے معبودوں سے, تو یہ معبود مکھی سے چھڑا نہیں سکتے, تو یہ تمہاری حاجت روائی کہاں کریں گے؟ بھائی جو مشرکین مکہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے, تو اللہ نے کہا یہ بت تو مکھی نہیں بنا سکتے, اور مکھی ان سے مٹھائی لے کے اڑ جائے نا, جو تم ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہو, یہ اپنے حصے کی مٹھائی مکھی سے چھڑا نہیں سکتے. کوئی بت چھڑا سکتا ہے؟ بھائی آپ نے بھگوان کے سامنے مٹھائی رکھی, مکھی لے گئی, بھگوان دیکھتا ہی رہے گا, بس نہیں اڑا سکتا. تو یہ مثال قرآن نے دی. تو مشرکین نے کہا اتنا اونچا کلام, خدا کا کلام کہتے ہو, اور مثالیں اس میں کیا ہیں, مکھی اور مچھر کی. تو قرآن نے کیا کہا, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها
اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثالیں دیں, فما فوقہا, بلکہ اس سے بھی گھٹیا چیز. کیوں؟ بات مکھی مچھر کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مثال تم مچھر تو بنا نہیں سکتے, تو اور مچھر خود خدا کی قدرت کا ایک بڑا شاہکار ہے. ہم نے جب مچھر پہ تحقیق کی, 100 آنکھیں اس کی اتنی سی کھوپڑی میں اللہ نے بنائی ہیں, 100 ڈیجیٹل کیمرے اس کی کھوپڑی میں. کیا شاہکار ہے, آپ مچھر کو ہلکا لے رہے ہو. مچھر کے سائز بھی نہیں جاؤ بھائی, مچھر میں جو خدا نے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں اور جو اس کی مشینری ہے وہ آج سائنسدان نہیں بنا سکتے. مچھر کیا کرتا ہے جب آگے بیٹھے گا نا, تو آپ کیا سمجھتے ہو بڑے آرام سے ایسے خون چوس کے بھاگ جاتا ہے؟ نا نا نا, اس کو ایسا ایک سرنج پہلے لگائے گا سن کرنے والی, جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں ٹیکا لگاتے ہیں نا, پہلے سن کرنے کے لیے پھر آپریشن کریں گے. پہلے سن کرتا ہے وہ اس جگہ کو تاکہ ہمیں پتہ نہ چلے, ورنہ ہم تو مچھر کو بیٹھنے ہی نہ دینا. آگے جیسے ہی خون چوسنے کے لیے سرنج ہماری باڈی میں داخل کرے گا, ہم رکھ کے چماٹ لگائیں گے اس کے. کوئی اپنا خون پینے دیتا ہے کسی کو؟ انسان پینے دے گا خون؟ صرف بیگم ہے جو خون پینے کی جس کو اجازت ہے, باقی کون خون پی سکتا ہے بھائی. تو وہ مچھر کیا کرتا ہے, بیٹھ کے پہلے سوئی داخل کرتا ہے. اس میں اتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے, ہونی چاہیے کہ رکھ کے چماٹ لگائے. بھائی تو کون ہوتا ہے آنے والا؟ لیکن قدرت نے مچھر کو بھی زندگی دینی ہے, تو اللہ نے اس کو کیا انتظام کیا, اس کو یہ عقل دی ہے بھائی, پہلے کیمیکل ڈالنا ہے جس سے وہ جگہ سن ہو جائے تاکہ اس کو سوئی کا پتہ نہ چلے. وہ پہلے کیمیکل چھوڑتا ہے, اس کو پتہ نہیں کون سا کیمیکل ہے اس کے پاس, وہ سوئی داخل, اس کو عقل ہے. یہ کہاں سے اتنی سی کھوپڑی میں اس کی عقل آ گئی؟ 2 تاریں تو ہوتی ہیں اس کی کھوپڑی میں, اور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی کیا کروڑوں سال خود بخود ایوالو ہو کے بنا ہے کیا؟ ہر چیز ہی ایوالو ہو رہی ہے یار, حد ہوتی ہے بدتمیزی کی بھائی. جھوٹ بولنے کی کیا ہوتی ہے, حد ہوتی ہے. کس کس چیز کو آپ فرض کرو گے کہ یہ بھی فرضی, یہ بھی فرضی, یہ بھی فرضی. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹوں, وہ میں انڈوں کی مثال دے رہا تھا نا, تو یہ جو اللہ نے ماں کی ممتا لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے, یہ اللہ نے رکھی ہے. اللہ نہ رکھتا تو نیچر میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ خود سے محبتیں دلوں میں ڈال دے, ورنہ. تو میں مثال دے رہا تھا مرغی کی. اب مرغیاں کیا کرتی ہیں, اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں, حالانکہ بھی اس سے چوزا نکلا نہیں ہے. یہ کس نے سکھا دیا بھائی؟ اب ہمارے یہاں کیا ہوا, جو میں مثال واقعہ سنا رہا تھا, 2 مرغیوں نے ایک جگہ انڈے دینا شروع کر دیے. اب جب وہ کڑک ہوتی ہے نا انڈوں پہ چوزے نکالنے کے لیے, دونوں ایک ہی جگہ جا کے بیٹھ گئیں. اب ان کی عجیب مزاحیہ پروگرام چل رہا ہے, ایسی انڈوں پہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے نا, وہ کہہ رہی میرے انڈے, وہ کہہ رہی نہیں میرے انڈے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک جب کھانا کھانے کے لیے اٹھتی ہے, دوسری بڑی تمیز سے نا گھنا بن کے جائے گی, چپکے سے چونچ سے نا یوں کر کے اس کے سارے انڈے کھینچ کے اپنے نیچے رکھ لے گی. ہم نے کیا کیا, دونوں میں سے ایک مرغی کو اٹھا کے ہم نے کہا ان کی جگہ تبدیل کر دو. بہت کوشش کی, وہ ہٹنے کے لیے تیار. جو خاندانی مرغی ہوتی ہے وہ نہیں ہٹتی. یہ جو ابھی سائنسدانوں نے بیڑا غرق کر دیا نا مرغیوں کی نسلوں کا, وہ تو ہٹ جاتی ہیں. جو بہت نسلی ہوتی ہے وہ نہیں ہٹتی. ان کو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی دوسری مرغی کے انڈے رکھ دیں ہمارے نیچے, تو ہم نے جہاں دیا ہم نے وہیں بیٹھنا ہے. بہت کوشش کی ہٹانے کی, نہیں ہٹ رہے. اب ایک تماشا چل رہا ہے ان دونوں کا. اس کو تھوڑا سا اس کے نظر آ جائے گا نا, اس کے نیچے انڈے رکھے ہوئے ہیں, یوں گھنڈی بن کے آرام آرام سے جائے گی, جیسے اس کو پتہ نہ چلے, چونچ سے نا یوں کر کے آرام آرام سے وہ گھسیٹے گی اپنی. پھر جب اس کو نظر آیا کہ وہ ادھر چلا گیا ہے, چپکے سے جائے گی, چونچ گھسائے گی یہاں سے لے کے. میں نے کہا یہ نہ اس کے نکلیں گے چوزے, نہ اس کے نکلیں گے چوزے. ان کے یہی پھڈا, اور ہم پوری کوشش کر لی ان کا جھگڑا ختم ہو, بغیر ختم ہونے کا نام. اب کوئی ماہر مرغیات, کوئی بڑا سائنسدان ہوگا, اس سے ہم پوچھیں گے یار ان کا کوئی مسئلہ حل کرو, ورنہ یہ جب بچے پیدا ہوں گے تو پھر تو اور تنازع شروع ہو جائے گا. لیکن ایک بات مجھے سیکھنے کو ملی کہ یہ مرغی میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتا. اس کو اپنے بچوں سے اتنی محبت کہ جو انڈا بچہ نکالے گا اس کو نہیں چھوڑ رہی, تو بچہ کہاں سے چھوڑے گی وہ؟ اتنی محبت مرغی میں بچوں کی, اور وہ انڈے جس سے بچے نکلتے ہیں کس نے ڈالی ہے؟ یہ خدا نے ڈالی ہے. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. ایک ایتھیسٹ ہے, بڑا کلپ بناتا ہے وہ اسلام کے خلاف. اب تو یوٹیوب نے شاید اس کو بین کر دیا. میں نے یوٹیوب واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو آئی کہ مرغی نا اپنے چوزوں کو لے کے گھوم رہی ہے, اوپر سے حملہ کیا شاہین نے, یہ باز نے, یہ چیل نے.
کتنی کمزور ہوتی ہے مرغی اس کے مقابلے میں, لیکن کیسے مرغی نے اس پہ جھپٹ کے حملہ کیا ہے اور ایسے جذباتی ہو کے اس کو مارا ہے نا. تو میں نے اس کو وہ ویڈیو بھیجی, میں نے کہا کیا یہ فطرت نے اس کو اتنی غیرت سکھائی ہے بچوں کے لیے؟ ہے بھائی, انگریز کو کیوں نہیں سکھاتی فطرت نے ایسی غیرت جو انسان ہے؟ بولو نا. انگریزوں میں تو ابا ہوتا ہے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جاتا ہے, بہت سے نہیں بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے بھائی, حالانکہ ان کو پتا ہے ہمارا ہی ہے, وہ انکار کر دیتے ہیں. اس جانور کو کس نے ایسی غیرت سکھا دی ہے بھائی؟ مرغی جان دے دیتی ہے اپنے بچوں کی خاطر, ایسے لڑتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو کم ہے نا, ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ ہے, اور جن جانوروں کا گروتھ ریشو زیادہ ہے ان کے میں ماں کی ممتا کم ہے. تو قدرت نے نا تقدیر, یہ ہے مینجمنٹ. دیکھو مچھلیاں ہزاروں انڈے دیتی ہے, اگر مچھلی بھی اپنے بچوں کو اسی طرح پالتی ہے, سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, مچھلیاں ہی سب کچھ کھا جاتی. خدا نے اتنی نسل مچھلی کی پیدا کی, اللہ نے کہا کہ جب تیرے بچے پیدا ہوں گے تو کھا جا, 2-4 بچ گئے, وہی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے, کافی ہے. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے, سانپ کی مادہ, اگر سانپ کی مادہ وہ انڈے نہ کھائے اور بچے نہ کھائے تو سانپ ہی سانپ ہوں, اتنی اسپیڈ سے نسل بڑھے. قدرت نے کیا کر لیا, ان کے دماغ سے ماں کی ممتا کا عنصر نکال لیا, کہ قدرت جتنا سانپ پیدا کرنا چاہتی ہے نا اللہ تعالیٰ, وہ اس سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ ایک آدھ بچ کے نکل گیا بس وہ کافی ہے, وہ پھر جانوروں سے بچتا بچاتا وہ چند ایک ہی نکلتے ہیں, اس سے ان کی جو نسل ہے اس میں جو گروتھ ریشو ہے وہ اعتدال میں رہتا ہے. لیکن جن جانوروں کا گروتھ ریشو کم ہے ان میں, اور جتنا کم ہوگا نا ان میں پھر ماں کی ممتا کے ساتھ باپ بھی انوالو ہو جاتا ہے. انسان کا بھی گروتھ ریشو کم ہے, یہ جو کہتے ہیں نا زیادہ, یہ غلط کہتے ہیں. انسان کا ریشو, انسان ان مخلوقات میں آتا ہے جس کا گروتھ ریشو کم ہے. تو اس لیے اللہ نے انسان میں بھی کیا رکھی ہے, ماں کی بے تحاشا محبت, باپ کی بھی محبت ڈال دی اللہ نے. کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 8-10 بچے اوف زیادہ, یہ فیملی پلاننگ والوں نے دماغ خراب کیا ہے, ورنہ اصل میں یہ زیادہ قدرت کی نظر میں زیادہ نہیں ہے. اگر زیادہ ہوتے نا تو اللہ باپ اور ماں میں اتنی محبت نہ رکھتا, کیونکہ وہ محبت بچے کی زندگی کے لیے کیا ہے, ضروری ہے. تو میں جو اصل بات لے کے چلا تھا, بچہ جو اس کو نظر آتا ہے نا اس پہ ایمان لاتا ہے, جو نظر نہیں آتا اس پہ ایمان, بچہ ماں سے محبت کرتا ہے کیونکہ ماں اس کو کھلاتی بھی نظر آ رہی ہے. ابا کی تو تنخواہ ہے وہ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں, بیگم کو پیسے دے دیے, تو ابا سے بچہ بعد میں مانوس, تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے اچھا ایکچولی یہ ابا ہیں, ابا بھی کبھی کوئی کردار ہے, ٹھیک ہے نا, دیر سے. اور سب سے آخر میں کس پہ ایمان لاتا ہے, اللہ پہ. وہ اتنا, کیونکہ اللہ تو, حالانکہ سب سے زیادہ احسان کس کا ہے میرے بھائی, اللہ کا ہے. اللہ میاں بارش برسانا ہی چھوڑ دے صرف, ابا مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, بچے پھینک کے چلے جائیں گے, عورت اپنے بچوں کو بھول جائے گی قحط سے جب مرنے لگیں گے, اور جاپانی یا چائنیز ہوگا تو کھا جائے گی. چائنا کی ماں نہیں چھوڑتی اپنا بچہ, لیکن اگر قحط پڑا نا تو چائنا والوں کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ اپنا ہی بچہ کھا جاؤ, کیونکہ وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں, تو وہ کھا جائیں گے اپنا بچہ, چینگ پونگ کرتے ہوئے کیا کریں گے, کھا جائیں گے. تو جب سب کچھ ہی کھا گئے تو یہ بھی کھا جاؤ نا. وہ پھر عقل سے بھی استعمال, وہ عقل بھی استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں ایکچولی مرنا تو ہے, اس نے بھی مرنا ہے اور ہم نے بھی مرنا ہے, تو یہ تو ہمیں کھا نہیں سکتا. وہ عقل بھی استعمال کرتے ہیں نا. بھائی ہم تو شرعی مسئلہ بیان کریں گے کہ دوسرے کی جان, اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, دونوں اللہ کی قدرت سے مرے. بس یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مر رہا ہوں تو چلو اب دونوں میں سے ایک نے تو مرنا ہے تو ایسا کر میں تجھے کھا جاتا ہوں میں تو بچوں گا نا, اور وہ کہیں ہاں بات بڑی معقول ہے. ایسا نہیں ہوتا, دونوں مرو بھلے, بھوک سے, کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چائنا والے تو عقل کو استعمال کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار دونوں نے جب بھوک سے مرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ یہ اس کو کھا کے ایک کی تو جان بچے نا. تو ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے, ہمارے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے. تو خیر میں اصل بات کو بس سمیٹتا ہوں, نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتے, اس لیے اللہ پہ ایمان کے لیے پیغمبروں سے اللہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھائی یہ جو تمہیں ماں ملی ہوئی ہے نا میری وجہ سے ملی ہوئی ہے, باپ ملا ہوا ہے میری وجہ سے ملا ہے, اور یہ تیرا باپ اور تیری ماں جو تجھے پال رہے ہیں یہ کس نے رزق دیا ہے, یہ میں نے رزق دیا ہے. تو ہم لوگ ایک حد تک اماں کو یاد رکھتے ہیں, پھر کچھ دنوں تک ابا کو یاد رکھتے ہیں, اور بڑے ہو کر تو پھر اگر جو لبرل ہوگا تو اماں کو بھی بھولے گا, ابا کو بھی بھولے گا. اللہ کہاں سے یاد رہے گا پھر اسے. تو اللہ نے تبھی تو اپنے بعد والدین کا حق بہت زیادہ بیان کیا.
کہ تینوں کو یاد رکھو. ان تینوں کا تمہاری تربیت میں سب سے زیادہ کردار ہے. اور دیکھ لو جو لوگ مذہب سے جتنا دور ہے نا وہ ان تینوں سے اتنا دور ہے. میرے سامنے نا یورپ کے اور انگریزوں کی تعریفیں مت کیا کرو کہ اخلاق اچھے. میں کہتا ہوں یار جتنے مرضی اچھے ہوں گے اخلاق, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اپنے ماں باپ کو کیوں بھولتے ہو بھائی تم؟ یار اخلاق کا سب سے زیادہ محل تو تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. وہ اولڈ ہاؤس کیوں ہے تمہارے یہاں اتنے؟ یہ تمہاری کتنی بڑی کالک ہے تمہارے چہرے پہ بھائی. اتنے سارے اولڈ ہاؤس کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو خدا جو سب سے بڑا محسن تھا اسی کو نہ مانے, اس کے بعد آپ کی ماں اور باپ ہیں اس کو نہ مانے, تو کیا رہ گیا یار اب تمہاری سوسائٹی میں؟ کیا رہ گیا؟ اس لیے اسلام سب سے زیادہ یاد دہانی کس کی کراتا ہے؟ اللہ کی. پھر اللہ کے بعد ماں اور باپ کو ویلیو دیتا ہے اسلام, یہ پیرنٹس ہیں تمہارے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. پھر کون ہے؟ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں, قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک اللہ کو مانو, ماں باپ کے ساتھ احسان. ایک اللہ کو مانو, ماں باپ کے ساتھ. اللہ کے بعد ہمیشہ کون آ رہا ہے؟ والدین آ رہے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے نا ہمیں ان چیزوں کی طرف گائیڈ کرتا ہے. دنیا میں کوئی کتاب ہمیں ان باتوں میں رہنمائی نہیں, نہ کوئی فزکس کی کتاب, نہ کوئی کیمسٹری کی کتاب, نہ کوئی میتھ کی کتاب. تو اب قرآن کہتا ہے اگر کوئی میری ان ہدایات پر عمل نہیں کرے گا, خدا کو نہیں مانے گا اور خدا کی نہیں مانے گا, تو انہ لحسرۃ علی الکافرین, جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا. اللہ چھوڑے گا نہیں, ایسے عذاب دے گا پھر اللہ تعالیٰ. تو بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیم